قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی۔ ہر قسم کی تعریفات و صفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ذبا، جو رب العالمین تنہا ساری مخلوقات کا روزی رساں، سب کا مشکل کشا ہے۔ انگنت درود و سلام ہو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، عظمت صحابہ کے تعلق سے خطبے آپ نے سنے، اسی سلسلے کا آج کا خطبہ سیرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اس لیے ہم خلفائے راشدین کی سیرتیں سنتے رہے ہیں، لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ ہم حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں، ابن عباس کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کریں۔ زیادہ تر لوگ امیر معاویہ کو اہل رافضیت و تشیع کی وجہ سے غلط نظریے سے دیکھتے اور سنتے اور سمجھتے ہیں۔ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ محترمہ ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ شروع سے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قائدانہ صلاحیت رکھتے تھے۔ بنو امیہ خاندان سے تعلق ہے امیر معاویہ کا۔ جب یہ بچپنے میں تھے تو ان کے والد ابو سفیان، ان کی والدہ ہندہ، یہ دونوں اپنے بچے کے بارے میں اچھا گمان اور اچھا نظریہ رکھتے تھے۔ جیسے ہوتے ہیں کچھ بچے شروع سے ہی ہونہار ہوتے ہیں، اور صحابہ سارے کے سارے شروع سے ہی ہونہار تھے، اور ان میں کچھ صحابہ بالکل ہی نرالے تھے۔ ان میں سے امیر معاویہ بھی ایک شخصیت ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود ان کے والد ابو سفیان کہتے ہیں، ان ابنی ھذا لعظیم الراس، میرا یہ بچہ بڑا عظیم مرتبے والا ہوگا۔ جب یہ بچپن میں تھے تو باپ اپنے بچے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ان ابنی ھذا لعظیم الراس، میرا یہ بچہ بڑا مقام و مرتبے والا ہوگا، میرا یہ بچہ عزت والا ہوگا، باوقار ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَخَلِيقٌ أَن يَسُودَ قَوْمَهُ، میں گمان کرتا ہوں کہ میرا بچہ قوم کا سردار بنے گا، حاکم بنے گا، امیر بنے گا۔ جب یہ بات ابو سفیان سے امیر معاویہ کی والدہ ہندہ نے سنی کہ بچے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میری قوم کی سرداری کرے گا، اس نے ماں بولی، فَقُلْتُهُ كِلْتُهُ إِن لَّمْ يَسُودَ الْعَرَبَ كَاتِبًا، اگر یہ صرف اپنی قوم کی سرداری کرے تب تو میں اس کو گم کر دوں۔ ماں نے یہ بات کہی، کس نے؟ ہندہ نے، ابو سفیان کی بیوی امیر معاویہ کی والدہ نے، کہ اگر یہ صرف اپنی قوم کی سرداری کرے تب تو میں اس کو گم کر دوں۔ عربوں کے ہاں یہ عام بولی جاتی تھی کہ تجھے تیری ماں گم پائے، میں تو اس کو گم کر دوں اگر یہ صرف اپنی ہی قوم کی سرداری کرے۔ یعنی ماں نے جو تمنا اور امید رکھی وہ یہ کہ نہیں، میرا یہ بچہ امیر بنے گا، امیر عرب بنے گا، اپنی قوم کی امارت نہیں کرے گا بلکہ امیر المؤمنین و مسلمین بنے گا۔ ماں نے اس وقت کہا کہ یہ پورے عرب کی حکومت کرے گا۔ ابھی ہیں کیا ہیں؟ غیر مسلم ہیں۔ خود ابو سفیان بھی، ہندہ بھی، اور امیر معاویہ کا یہ بچپنا ہے۔ بچپنے کے اندر ماں باپ اپنے بچے کے لیے
یہ تمنا اور امید رکھتے تھے کہ یہ بڑا ہو کر کے قوم کی سرداری کرے گا۔ ماں نے کہا صرف قوم کی کرے تو میں اس کو گم کر دوں، اس کو پورے عرب کی کرنی چاہیے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی پیشن گوئیاں ہیں ماں اور باپ کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے سننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ امیر معاویہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، گھر آ کر کے اپنی ماں سے بتا دیا کہ میں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اس سچے دین کے اندر داخل ہو چکا ہوں۔ امیر معاویہ کی والدہ ہندا نے کہا اپنے باپ سے یہ بات مت بتانا، کیونکہ ابو سفیان بڑے جلیل القدر ہیں، مشہور ہے ابو سفیان اور ہندا بھی اور امیر معاویہ بھی، کہا باپ سے مت بتانا، لیکن ایک بات تو یاد رکھ لے، تو نے اچھا نہیں کیا، تو اس سے تیرا بھائی اچھا ہے جو اپنے باپ کے دین پر ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ ہندا نے کہی امیر معاویہ سے کہ تو اس سے تیرا بھائی اچھا ہے جو اپنے باپ کے دین پر ہے، تو نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کر کے اچھا نہیں کیا، چل تو نے قبول کر لیا ہے تو لیکن اپنے باپ کو بتانا مت۔ نہیں بتائے، دل ہی دل میں اسلام کو رکھا، اپنے پاس رکھا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ ماں کو تو پتہ چل گیا، باپ کو بھی کچھ پتہ چل گیا کہ یہ کس تعلیم پہ، یہ کیسا اس کا اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ اسلام کی تعلیم ہی ایسی ہے، اتباع رسول کی تعلیم ہی ایسی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا مختلف ہے، اس کا چلنا پھرنا مختلف ہے، اس کی عبادات مختلف ہے، اس کی زندگی کے اندر چینجنگ آتی ہے۔ جب توحید کو، اسلام کو قبول کر لیتا ہے کوئی، تو پہلے کی زندگی سے بعد کی زندگی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کا وقت آیا تو فتح مکہ کے وقت اور ان کے اسلام قبول کرنے پر صلح حدیبیہ کے موقع پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ کیوں؟ ان کے اندر صلاحیت تھی، یہ بہت اچھا لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور صلاحیت کے مالک تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اور پھر فتح مکہ کے وقت ہندا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ہندا مشہور ہے نا، بے شمار لوگ جب حضرت حمزہ کو یاد کرتے ہوں گے تو شاید حضرت ہندا کے بارے میں اپنے دل میں غلط خیال رکھتے ہوں۔ غلط خیال مت رکھیے، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہندا صحابیہ ہے، ہندا جنتی ہے، ہندا نیکوکار ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ہندا نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور ابو سفیان نے بھی، یعنی امیر معاویہ کے ماں باپ دونوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ ایک اچھا اسلامی گھرانہ تیار ہو گیا، ہندا، ابو سفیان اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد امیر معاویہ نے کیا کیا؟ امیر معاویہ بہت خوش خط تھے، بہت اچھا لکھنے والے تھے۔ جہاں زید بن ثابت کاتب وحی تھے، وہیں امیر معاویہ بھی کاتب وحی ہوئے، وحی کو لکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوتا تھا، اس وحی کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے۔ اور چند وہ صحابہ اکرام جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ دعا امیر معاویہ کے لیے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ اکرام کے لیے دعا کی ہے، ان صحابہ میں سب سے زیادہ دعا امیر معاویہ کے لیے کی۔ امیر معاویہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی جو امیر معاویہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے؟ سنن ترمذی کی 3842 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، تین دعائیں کی۔ اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت پر قائم رکھ۔ واللہ وہ رافضیت کیا اس الفاظ کے بارے میں کیا گمان ہے ان کا؟ نبی نے جن کو ہدایت یافتہ، ہدایت پر قائم و دائم رہنے کی دعا کی، گالیاں دیں ان کو برا بلا کہیں،
ان کو صحابہ کی فہرست سے نکال دیں، مرتد نہ جانے کون کون سے برے القاب کہیں، کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ ان کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے، امیر معاویہ کو ہدایت دے، ہدایت پر قائم رکھ، اور امیر معاویہ کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے۔ سنن ترمذی کی 3842 نمبر کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا امیر معاویہ کے لیے، اللہ رب العالمین نے امیر معاویہ کو ہدایت دی، امیر معاویہ کو ہمیشہ ہدایت پر قائم اور دائم رکھا، اور امیر معاویہ کے ذریعہ بے شمار لوگوں کو ہدایت دی۔ امیر معاویہ ہدایت پر تھے، امیر معاویہ درست تھے، تبھی تو حسنین میں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی۔ جب دو جماعتیں ہو گئی تھیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر امیر معاویہ غلط ہوتے تو آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے؟ جو اپنے ساتھ لوگ تھے ان سے ملاتے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلط پہ کبھی حسنین ہاتھ نہیں ملا سکتے، لیکن وہاں اتحاد قائم کیا، دو جماعتوں کو ایک میں کر دیا۔ حضرت حسن نے امیر معاویہ سے مل کر امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملا دیا لوگوں کو۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے نا، مہدین وہدی بہ، اے اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت پہ قائم رکھ، ان کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ان کی فضیلت اس حدیث کے اندر موجود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بکثرت دعائیں کی، اور جو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے کی، آخری لمحے تک وہ اسی دعا کے مطابق زندہ رہے۔ اس کے علاوہ امیر معاویہ کی فضیلت کے تعلق سے مسند احمد کی ایک روایت اور صحیح بخاری کی 2924 نمبر کی روایت، دو حدیثیں سنیے۔ پہلے مسند احمد کی روایت امیر معاویہ کی فضیلت کے تعلق سے، ام حرام بنت مہران، یہ عبادہ بنت صامت کی بیوی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے دار ہیں۔ ام حرام بنت مہران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب بیان کرتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ بین انا نائم ذات یوم، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ثم استيقظ، پھر آپ بیدار ہوئے، فتبسم، مسکرا رہے تھے۔ آپ جب سونے سے بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے، اور ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کیا وجہ مسکرانے کی؟ سو کر کے کوئی اٹھے اور مسکرا رہا ہو، اور پھر امام الانبیاء مسکرا رہے تھے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اناس من امتی یورزون علی یرکبون کملوک علی العصر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے کچھ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا، یرکبون البحر، جو سب سے پہلے جہاد کے لیے سمندر کا سفر کریں گے، جو سمندر کا سفر کریں گے جہاد کے لیے، وہ میرے سامنے پیش کیے گئے۔ وہ ایسے سوار ہوں گے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر سوار، ایسے وہ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر کے سمندر کے میں جہاد کے لیے سفر کریں گے۔ میری امت کے وہ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے۔ حرام بنت مہران نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا فیہم ادعو اللہ ان یجعلنی، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کرو میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ! اور ہے کون؟ ایک عورت ذات ہے، مرد نہیں، اللہ کی قسم جذبہ دیکھیے۔ ادعو اللہ ان یجعلنی، آپ اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے بھی انہی لوگوں میں سے بنا دے جو سمندر میں جہاد کے لیے پہلے سفر کریں گے، اللہ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت من الاولین، تم انہی پہلے لوگوں میں سے ہو۔ ام حرام بنت مہران، جو عبادہ بن صامت جلیل القدر صحابی، جن کی بے شمار روایتیں کہ بغیر نماز سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں، یہ روایتیں صحیحین کے اندر موجود، یہی عبادہ بن صامت کی بیوی ہیں ام حرام بنت مہران۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تم انہی پہلے لوگوں میں سے ہو۔ کہتی ہیں فخرج مع زوجہ
عبادۃ بن صامت مع المسلمون مع معاویہ، کہتے ہیں میں اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ امیر معاویہ کی کمانڈری میں نکلے۔ کون ہے اس کا کمانڈر؟ اس کا مین کون ہے؟ امیر معاویہ۔ کہتے ہیں مع معاویہ، سارا مسلمانوں کا لشکر سمندر کے لیے نکلا، میں اپنے شوہر کے ساتھ نکلی اور ہم سب نے سفر کیا۔ وہ پہلا سفر جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وہ لوگ دکھلائے گئے کہ جو لوگ سب سے پہلے سمندری سفر کریں گے جہاد کے لیے، حدیث کا الفاظ کہ قد اوجبوا، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور رحمت کو واجب کر دیا ہے۔ اس رحمت، اس بخشش، اس مغفرت کی واجب جن کے لیے کر دیا ہے، ان کے کمانڈر کون ہیں؟ ان کے مین کون ہیں؟ سپہ سالار کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ام حرام بنت مہران کہتی ہیں ہم لوگ نکلے، جب وہاں سے واپس آئے ملک شام، تو واپسی کے لیے جب ہم نے سفر کچھ کیا اور میں اپنی سواری پر بیٹھی، سواری نے گرایا اور ام حرام بنت مہران کا انتقال ہو گیا۔ ام حرام جو عبادہ بن صامت کی بیوی ہیں، کہتے ہیں واپسی پر میرا انتقال، ان کا انتقال اسی غزوے میں، اسی غزوے سے واپسی پر ہوا جو سب سے پہلے سمندر میں جہاد کے لیے کیا گیا تھا۔ اور ان کے لیے خوشخبری، صحیح مسلم کی روایت اور صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا اور ان کے لیے رحمت کو، بخشش کو واجب کر دیا ہے۔ اس لشکر کے کمانڈر کون ہیں؟ امیر معاویہ۔ دوسری روایت جو بخاری شریف کی 2924 نمبر، وہ کیا ہے؟ وہ حدیث سنیے۔ وعن خالد بن معدان ان عمیر بن الاسود العنسی حدثه انه اتى عبادة بن صامت وهو نازل على ساحل حمص ببناء ومعه امرأة ام حرام بنت مهران فحدثتناه انها سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا، قالت ام حرام بنت مهران وانا فيهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم انت فيهم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا فِيهِمْ، قال اللہ۔ صحیح بخاری 2924 نمبر کی روایت۔ خالد بن معدان کہتے ہیں عمیر رضی اللہ، عمیر حضرت عبادہ بنت صامت کے پاس آئے، تابعی ہیں، عبادہ بن صامت کے پاس آئے۔ کہتے جب میں عبادہ بن صامت کے پاس آیا تو وہ کہاں تھے؟ ساحل حمص، وہ حمص کے کنارے پر، ندی کے کنارے پر ان کا اپنا ایک گھر تھا، وہاں پہ وہاں وہ رہتے تھے، اور ان کی بیوی ام حرام بنت مہران بھی وہیں تھی۔ جب میں وہاں ان کے گھر گیا تو ام حرام بنت مہران نے ایک حدیث بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک بات بیان کی۔ انہوں نے کیا کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش یغزون البحر، سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں سفر کرے گا، قد اوجبوا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بخشش اور رحمت کو واجب کر دیا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی انہی میں سے ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ام حرام بنت مہران تم بھی انہی میں سے ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش یغزون مدینۃ قیصر، سب سے پہلا وہ لشکر جو قسطنطنیہ پہ چڑھائی کرے گا، مغفور لہم، وہ بخشا ہوا ہے، وہ بخشا ہوا ہے، مغفور لہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا فِيهِمْ، کیا میں بھی ان میں سے ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نہیں، کیونکہ ان کا انتقال اس سے پہلے ہی اس سفر میں ہی ہو گیا تھا۔
تو یہ دونوں حدیثیں امیر معاویہ کی فضیلت پہ ہے، کیونکہ ان دونوں روایتوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے علاوہ اور فضیلتیں بے شمار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم وحی لکھو، یہ وحی کو لکھا کرتے تھے۔ ان کے تعلق سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کے دور میں، پھر عمر فاروق کے دور میں، پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں جس طرح سے، جس بہادری، جس امانت داری اور دیانت داری سے جہاں جس جگہ کی گورنری کو سونپا اس کو ویسے نبھایا۔ ملک کے شام کے اندر عمر بن خطاب کے دور میں 20 سال تک گورنر رہے، 20 سال تک ان کی گورنری، اور 20 سال تک امیر المومنین، 40 سالہ دور خلافت ان کا اٹھا کے دیکھا جائے، چاہے وہ 20 گورنری کا ہو، چاہے وہ 20 خلافت کا ہو، امارت کا ہو، مسلمانوں کے امیر ہوں، واللہ اس پورے دور کے اندر امیر معاویہ کی کوئی کمیاں، کوئی نقص نہیں مل سکتی۔ ہاں، جھوٹے لوگوں نے جو منسوب کی ہوئی ہیں، جو تواریخ کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر نہیں مل سکتی، وہ انہیں جھوٹی کتابوں میں مل سکتی ہیں، انہیں جھوٹی زبانوں میں مل سکتی ہیں، ان کی کتابوں اور ان کے الفاظوں میں مل سکتی ہیں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل القدر صحابی۔ امیر معاویہ کے تعلق سے آئیے صحابہ اکرام کے اقوال دیکھیے کہ صحابہ کے اقوال امیر معاویہ کے تعلق سے، یا اس کے علاوہ محدثین کے اقوال ان کے تعلق سے، تابعین کے اقوال ان کے تعلق سے، کہ یہ کس قدر جل القدر صحابی ہیں۔ خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ البدایہ والنہایہ کی جلد 1 صفحہ 139 کے اندر موجود ہے۔ عمر بن خطاب کیا فرماتے ہیں؟ تذکرون قیصر و قسرا ودہاہما وعندکم معاویۃ۔ تذکرون قیصر و قسرا، لوگو تم قیصر و کسرا کی طاقتوں کو یاد کرتے ہو، ان کے بہادروں کو یاد کرتے ہو، ان کے لوگوں کو یاد کرتے ہو، ان کے تذکرے کرتے ہو کہ قیصر کا فلاں آدمی ایسا، کسرا کا فلاں آدمی ایسا، فلاں کا فلاں آدمی ایسا، وعندکم معاویۃ، تمہارے درمیان معاویہ موجود ہے، تم معاویہ کو چھوڑ کر کے قیصر و کسرے کی بہادری اور ان کی امانت داری اور ان کے تذکرے کرتے ہو۔ کس نے کہا؟ حضرت عمر بن خطاب نے۔ امیر معاویہ جیسا جینیس آدمی، جلیل القدر آدمی، باصلاحیت آدمی، باہنر آدمی تمہارے درمیان موجود، تم کہاں قیصر و کسریٰ کے تذکرے کر رہے ہو، ان کی بہادری کر رہے ہو، ان کے یاد کر رہے ہو؟ اتنا بہترین آدمی تمہارے درمیان موجود، تم اس کو چھوڑ کر کے ان کے تذکرے کر رہے ہو۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ حضرت عمر بن خطاب کا۔ کس کے بارے میں؟ امیر معاویہ کے بارے میں۔ یہی وجہ ہے کہ امیر معاویہ کو 20 سال تک کہاں گورنری ملی ہے شام کی، حضرت عثمان کے دور میں بھی اور خود عمر بن خطاب کے دور میں بھی گورنر رہے۔ یہی امیر معاویہ۔ حضرت علی کا قول کیا ان کے بارے میں؟ اللہ اکبر، حضرت علی کے قول، لوگ تو کہتے نہیں ان کی تو 36 کی رہی ہے ہمیشہ۔ امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں آپس میں ناراض رہے، گڑبڑ رہے، ایسا رہا ہے ویسا رہا ہے۔ بھائیو ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ خود اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ دمشق دیکھو، یا تاریخ بغداد دیکھو، یا البدایہ والنہایہ دیکھو، حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے یہ قول البدایہ والنہایہ کی جلد 1 صفحہ 139 کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی کا کس کے بارے میں؟ امیر معاویہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ لا تطرحوا امارۃ معاویۃ فواللہ لانفقتموہ لترون رؤوسکم تنظر کعنہا حنظل۔ لا تطرحوا امارۃ معاویۃ، خبردار اگر معاویہ کو امارت مل جائے، امیر بن جائیں، خبردار امیر معاویہ کی امارت کو ناپسند مت کرنا۔ کس نے کہا ہے؟ حضرت علی نے۔ کس کے بارے میں؟ کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں۔ لا تطرحوا امارۃ معاویۃ، امیر معاویہ اگر امیر بن جائیں تو ان کی امارت کو ناپسند مت کرنا۔ اگر تم نے امیر معاویہ کی امارت کو ناپسند کیا، ان کو امیر المومنین ناپسند کیا، تو سن لو تمہارا کیا حال ہوگا۔ فواللہ لانفقتموہ لترون رؤوسا تنظر کعنہا حنظل، اگر تم نے ان کو ناپسند کیا تو تم نے بہت قیمتی ہیرا کھو دیا، تم نے قیمتی چیز کھو دی، اور تمہارا حال پھر کیا ہوگا؟
تمہارے سر تمہارے تن سے ایسے کٹ کے گریں گے جیسے پھل پکے ہوئے درخت سے گرتے ہیں. کیا تشبیہ دی ہے واللہ. کس نے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ. کیوں؟ حضرت علی کے دور میں بھی یہ رہے. واللہ اگر کسی کو ابو بکر کی رحم دلی، عمر کی سختی اور حضرت عثمان کی حیا اور حضرت علی کا اچھا فیصلہ کرنا، یہ چارے گن اگر کسی کے اندر دیکھنے ہیں تو امیر معاویہ کے اندر موجود. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی کا یہ قول ہے کہ لا تطرحوا امارت معاویہ، خبردار امیر معاویہ کی امارت کو ناپسند مت کرنا. اگر تم اس کو ناپسند کر دو گے تو تمہارا یہ حال ہوگا جیسے پھل درخت سے گرتے ہیں، ایسے تمہارے دھڑ تمہارے سروں سے جدا ہو جائے گی. اور دیکھ لو واللہ پسند بھی کیا. معمولی سی بات ہوئی تو حضرت حسن قربان جائیے، نبی کے 2 پھول، جنتی نوجوانوں کے سردار، پوری دور اندیشی اور دانش مندی موجود تھی نا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً 2 جماعتوں کو ایک کر لیا، کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ حضرت علی کا قول ہے. کس کے بارے میں؟ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں. امیر معاویہ کے بارے میں اور اقوال دیکھیے. امام احمد بن حنبل جو 161 میں پیدا ہوئے اور 241 میں جن کا انتقال ہوا. امام احمد بن حنبل جن کی مسند احمد حدیث کی کتاب موجود ہے. 3 اقوال امام احمد بن حنبل کے. کس کے لیے؟ امیر معاویہ کے لیے. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، طبقات حنابلہ جلد 8 صفحہ 209 موجود ہے یہ چیز. سوال کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کو امیر معاویہ سے افضل کہتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ عمر بن عبدالعزیز جلیل القدر رہے، ایسی حکومت کی کہ ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، لیکن یہ صحابی نہیں تھے. اور امیر معاویہ صحابی رسول اور جلیل القدر صحابی. کہا اگر کوئی یہ بندہ یہ کہے کہ نہیں عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ سے افضل ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے الفاظ سنیے. انہوں نے کیا کہا؟ لا تجالسوا ولا تآکلوا ولا تشاربوا. ایسے آدمی کی مجلس میں مت بیٹھو، ایسے آدمیوں کے ساتھ ایسی مجلسوں کے ساتھ مت بیٹھنا جو عمر بن عبدالعزیز کو امیر معاویہ سے افضل کہے. ان لوگوں کے ساتھ نہ کھانا، ان لوگوں کے ساتھ نہ پینا، ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دو، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دو. وَإِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُدْهُ. ایسا آدمی اگر بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری بھی نہ کرو، اس کی کیا نہ کرو؟ تیمارداری بھی نہ کرو. واللہ اس قول کو سامنے رکھ کر کے آج وہ لوگ جو امیر معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں، جنہوں نے اتنا امیر معاویہ کو برا کہا کہ رافضیت کو تو چھوڑو، سنی مسلمانوں کو بھی امیر معاویہ کی سیرت کا پتہ نہیں، امیر معاویہ کے مقام کا پتہ نہیں. وہ بھی ان کی زبانوں پہ بھی یہ الفاظ آ گئے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے. اور تمہیں معلوم ہے انہی امیر معاویہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جملے ہیں، صحابہ کے ایسے جملے ہیں کہ اگر آپ ان پر بولو گے تو کسی صحابی کے بارے میں آپ کا نظریہ اچھا نہیں ہے. یہ اقوال بھی موجود ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے کہا جو بندہ عمر بن عبدالعزیز کو افضل کہے امیر معاویہ سے، اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دو، اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو. وہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری نہ کرو. اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا؟ اذا رأیت رجلا یذکرون الصحابۃ بسوء فاتہموہ علی الاسلام. بہت بڑی بات کہی. اذا رأیت رجلا یذکرون الصحابۃ بسوء فاتہموہ علی الاسلام. جب تم کسی آدمی کو صحابہ کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں برا کہتے سنو، برا لکھتے دیکھو، کسی صحابی کے بارے میں وہ اپنے دل میں میل رکھتا ہو، فاتہموہ علی الاسلام، اس کے اسلام پر سوالیہ نشان لگاؤ. اس کے اسلام پر سوالیہ نشان لگاؤ نا سوالیہ نشان. جو کہے کہ حاضر باش مولوی ہے، لگاؤ نا سوالیہ نشان. واللہ سارے لوگوں پر سوالیہ نشان لگے گا جو کسی صحابی کے بارے میں اور پھر امیر المومنین امیر معاویہ کے بارے میں اپنے دل میں محل رکھتا ہو، کتابیں خلاف لکھتا ہو، گالیاں دیتا ہو، صحابہ کی فہرست سے نکالتا ہو. فاتہموہ علی الاسلام.
یہ مقام ہے صحابہ کا، ایسے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے نا اولئک حزب اللہ، آپ اللہ کی جماعت میں برا کہو گے تو سوالیہ نشان نہیں لگے گا، بالکل سوالیہ نشان لگے گا۔ اور یہ وہ امیر المومنین ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آیتیں موجود ہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 اٹھا کے دیکھیے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہا جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، وہ اور جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ سورہ حدید آیت 10 اٹھا کے دیکھو۔ اور امیر معاویہ نے کب اسلام قبول کیا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ۔ اور یہ آیت فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر امیر معاویہ کے والد ابو سفیان اور امیر معاویہ کے والدہ ہندہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ بولو اس آیت کی فضیلت کے اندر امیر معاویہ موجود ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک اعظم کلا وعد اللہ الحسنى، کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے اچھا وعدہ کیا، جو فتح مکہ سے پہلے ہیں وہ بھی صحابہ، اور جو فتح مکہ کے بعد ہیں وہ بھی۔ کلا وعد اللہ الحسنى اولئک اعظم درجۃ من الذین، اولئک اعظم، یہ سارے کے سارے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ اس میں ابو سفیان بھی ہیں، اس میں ہندہ بھی ہیں، لیکن جو مقام امیر معاویہ کا ہے وہ ہندہ کا نہیں ہے، وہ باپ ابو سفیان کا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا ہے، اور امیر معاویہ کے والد نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم کسی صحابی کے بارے میں کسی کو برا لکھتے دیکھو، کسی کو برا بولتے دیکھو، فَاتَّهِمُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اس کے اسلام پر ہی سوالیہ نشان لگتا ہے، یہ آدمی اچھا نہیں ہے، کہ صحابہ کا مقام ہے۔ تیسرا قول امام احمد بن حنبل کا۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ اگر کوئی بندہ امیر معاویہ اور عمر ابن عاص کو برا کہتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور ہے یہ بات، امیر معاویہ اور عمر ابن عاص دونوں کو برا کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دشمنیاں کچھ اور ہیں، لیکن اس کے تیر کہیں اور برس رہے ہیں، معاملات کچھ اور ہیں لیکن کچھ اور نکالے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے اسلام دشمن طاقتوں کی سازشیں رہی ہیں۔ امیر معاویہ اور عمر ابن عاص کے بارے میں اگر کوئی بندہ برا کہتا ہے تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا کہ جو بندہ انہو لم یجتری علیہما الا ولہ قبیحۃ سوء، کہا عمر ابن عاص لم یجتری علیہما، عمر ابن عاص اور امیر معاویہ کے بارے میں وہی بندہ برا کہہ سکتا ہے جس کے دل میں کھوٹ ہے، جس کے دل میں کھوٹ ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اگر آپ کسی کو دیکھو جو امیر معاویہ کے بارے میں اور عمر ابن عاص کے بارے میں زبان درازی کرتا ہو، اس کا دل کھوٹا ہے، اس کے دل میں چور ہے، اور وہ بندہ صحیح کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو عمر ابن عاص اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہے گا، فرمایا کہ نہیں، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ اور یہ کھوٹ کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ تاریخ بغداد جلد 8 صفحہ 209 اٹھا کے دیکھیے، تاریخ بغداد کے اندر ربی بن نافع کا قول، ربی بن نافع امیر معاویہ کے بارے میں ان کا قول ذکر کیا گیا تاریخ بغداد کے اندر۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ معاویۃ بن ابی سفیان ہوا ستر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں معاویہ بن ابی سفیان صحابہ کے لیے پردہ ہے۔ معاویۃ بن ابی سفیان ستر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِذَا كَشَفَ الرَّجُلُ السِّتْرَ اجترا علی وراءہ، جو بندہ یہ پردہ چاک کرے گا، جو بندہ یہ پردہ ہٹائے گا، اس سے پیچھے والا کوئی محفوظ نہیں، اس سے پیچھے والا کوئی محفوظ نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ امیر معاویہ کے بارے میں کہا یہ صحابہ کے لیے پردہ ہے، اور جو ان کا پردہ چاک کرے گا، جو یہ پردہ ہٹائے گا، آپ اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ اس کا دل دماغ ابو ہریرہ کے بارے میں صحیح ہو، عثمان کے بارے میں صحیح ہو، عمر کے بارے میں صحیح ہو، ابو بکر کے بارے میں صحیح ہو، علی کے بارے میں صحیح ہو۔ جس نے ان کا پردہ ہٹایا، گویا کہ سارے صحابہ کے بارے میں اس کا غلط گمان ہے۔ بھائیو، یہ معمولی لوگوں کے اقوال نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کو ہادین مہدین وحدی بھی ہی کہا،
یہ ان کے بارے میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ جس کتاب میں دیکھو امیر معاویہ کے بارے میں کسی نے قلم چلائی ہو، اس کے بارے میں آپ کے دل میں یہ آنا چاہیے اب ابو ہریرہ بھی محفوظ نہیں ہے اس بندے سے۔ اور ایسا ہوا، آپ پڑھ کے دیکھیے، اگر کوئی امیر معاویہ کے بارے میں بولتا ہے نا تو پھر ابو ہریرہ کے بارے میں بھی بولے گا، پھر دوسرے کے بارے میں بھی بولے گا۔ اب رافضیت کو چھوڑو، وہ لوگ جو امیر معاویہ کی کمیاں نکالتے ہیں، امیر معاویہ کو برا بلا کہتے اور لکھتے ہیں یا ان کے بارے میں زبان چلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ اقوال 100% صحیح ہے کہ پھر وہ دوسروں کو بھی برا کہیں گے۔ کیوں؟ پہلے امیر معاویہ کو کہا تو پھر ابو ہریرہ کو بھی کہہ دیا حاضر باش مولوی۔ پردہ کھولا نا تو پیچھے والا بھی محفوظ نہیں۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان ستر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا کشف الرجل الستر اجترا علی وراءہ، یہ پردہ ہٹاؤ گے تو پیچھے والا کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ کیا مقام ملا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بے شمار اقوال ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے بہت اچھی خلافت کی ہے اور بہت اچھی گورنری کی ہے، ہمیشہ انصاف پرور رہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو اپنے دور خلافت میں چن چن کر کے مارا تھا۔ اور یہی دکھ اور رافضیوں کو تھا، یہی دکھ ان رافضیوں کو ہے جنہوں نے صحابہ کے بارے میں قلم چلائی تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا بلا کہنا شروع کیا۔ کیوں؟ وہ صحابہ کے دشمن، وہ صحابہ کے دشمن۔ اس لیے جو صحابہ کے دشمنوں کا قاتل ہو ان کو کبھی بھی امیر معاویہ اچھے نہیں لگیں گے۔ امیر معاویہ کے تعلق سے عبداللہ ابن المبارک ان کے قول لکھی، امیر معاویہ کے بارے میں فرماتے ہیں معاویۃ منا محنۃ فمن رعیناہ ینصر شذرا۔ معاویہ محبت کا معیار ہے۔ عبداللہ بن مبارک کیا کہتے ہیں؟ معاویہ محبت کا معیار ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کی محبت کا معیار کون؟ امیر معاویہ۔ معاویۃ منا محنۃ، معاویہ یہ محبت کا معیار ہے۔ جب تم کسی کو دیکھو کہ معاویہ کے لیے ترچھی نگاہ رکھتا ہے، ترچھا قلم چلاتا ہے، ترچھی زبان بولتا ہے امیر معاویہ کے بارے میں، تو سمجھ لینا فَاتَّهَمْنَاهُ عَلَى الْقَوْمِ، یہ بندہ پھر دوسروں کے لیے بھی ترچھی کلمے چلائے گا، ترچھ زبان چلائے گا، پھر یہ دوسروں کے لیے بھی غلط بولے گا۔ یہی قول ابھی آپ نے سنا کہ معاویہ صحابہ کے لیے پردہ ہے، جو اس پردے کو ہٹائے گا تو پیچھے والوں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہاں فرمایا معاویہ محبت کا معیار ہے، اور جو ترچھی نگاہ ان کی طرف ڈالے گا اس بندے سے کوئی صحابی بھی پھر محفوظ نہیں ہے۔ واللہ یہ اقوال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، وقت نہیں ہے، یہ محرم کا موضوع چل رہا تھا، محرم سے محرم آیا چلا گیا، سفر بھی ختم ہو گیا، آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، ورنہ صحابہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی تاریخ کو پڑھا جائے، ان کو سنا جائے۔ خطبے کا مختصر وقت ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم اسلامی لٹریچر پڑھیں، اپنے گھروں میں کتابیں رکھیں، احادیث کی کتابیں، تواریخ کی کتابیں، تب ہمیں پتہ چلے گا یہ کون لوگ تھے۔ ان کے بارے میں برا بلا رکھنا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ جو ایمان والے گزر گئے ہیں اور ان ایمان والوں میں تیری جماعت اولئک حزب اللہ، صحابہ موجود، محدثین موجود، تابعی موجود، خیر القرون کے دور کے لوگ موجود، ان کے بارے میں ہم بولیں یہ وہ لوگ ہیں سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کینہ نہ ڈالنا، امیر معاویہ کے بارے میں میل نہ ڈالنا، ابو ہریرہ کے بارے میں میل نہ ڈالنا، حسنین کے بارے میں میل نہ ڈالنا۔ سارے صحابہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہ جنتی ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور سارے صحابہ میں جو مقام خلفائے راشدین کا، عشرہ مبشرہ کا، بدریوں کا، احدیوں کا، اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والوں کا، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان مانتا ہے۔ ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں،
اللہ رب العالمین ہمیں سارے صحابہ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ صحابہ کے بارے میں ترشی نگاہ رکھتے ہیں یا غلط قلم چلاتے ہیں یا غلط زبان چلاتے ہیں، اور اس میں خاص طور سے امیر معاویہ کے بارے میں، ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ خال المومنین ہے۔ امیر معاویہ امت کے ماموں ہے، امیر معاویہ کاتب وحی ہے، امیر معاویہ سب سے زیادہ نبی سے دعا لینے والے اور اس دعا پر قائم و دائم رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ صحابہ جس طرح سے تو ان سے راضی اور یہ تیرے سے راضی، یہ سارے کے سارے جنتی، یا اللہ ہم مسلمانوں کو صحابہ کے بارے میں یہی نظریں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع